ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر رونق افروز معطر و مؤجل و معزز علماء کرام، حفاظ عظام، شعراء عظام، سامنے بیٹھے ہوئے حضرات سامعین کرام، میری آواز کو، میرے خطاب کو اور میری تقریر کو پردے میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام اور عزیز من معصوم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شعبان المعظم کی 23ویں تاریخ ہے جو کہ 24 میں بدل چکی ہے اور فروری کی 22 تاریخ ہے. جناب ماسٹر ثاقب صاحب کی دعوت پر آپ حضرات کے روبرو حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. پرسوں جمعرات کے دن مجھے فون کیا انہوں نے، کہا بھائی پروگرام ہم نے رکھا ہے، آپ کو شرکت کرنی ہے. میں نے پوچھا موضوع کیا ہے، ٹاپک اور عنوان کیا ہے، کس عنوان سے بات کرنی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا رمضان المبارک قریب ہے،
آپ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ گفتگو کر لینا۔ بہرکیف سامنے والے نے جو مجھے موضوع دیا ہے میں اسی موضوع پر رہ کر جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اس کی روشنی کے اندر کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ جو باتیں میں کرنے لگا ہوں وہ باتیں لفظی نہیں، وہ باتیں جو ہے ایک طرح سے کان کے اور دل کے مزے کے لیے نہیں، بلکہ میں آپ حضرات کے روبرو علمی بات کرنے لگا ہوں۔ لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ لہجہ عوامی ہو، طرز پبلک والی ہو، جو بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آئے اور اس پر عمل کرنا آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات کے آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اور جنات کی تخلیق کا مقصد، پیدائش کا مقصد اور اس کی ولادت کا کارن اور ریزن بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف کیول فقط بس عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں سوال ایک یہ اٹھتا ہے، جو لوگ اندھے ہوتے ہیں، جو لوگ کور مغز ہوتے ہیں، جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں، جو لوگ خواہش پرست ہوتے ہیں، یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کافی تھے، اللہ کے فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، جن کو رکوع میں لگایا وہ اب تک رکوع میں اور انشاءاللہ الی صبح یوم القیامہ رکوع میں ہوں گے، جن کو قیام میں لگایا اب تک قیام میں، جن کو سجدے میں لگایا اب تک سجدے میں، وہ جو کور مغز ہے، جسے دین سے بغض ہے، جسے اپنی خواہش پر چلنا ہے، جسے اپنی منمانی زندگی گزارنی ہے، وہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے۔ جب ایسی مخلوق اللہ کے پاس موجود تھے تو پھر اللہ کو اس کی کیا حاجت، اللہ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یاد رکھیں، اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ حضرت کا سایہ ہمارے اور آپ کے سروں پر تادیر دائم و قائم فرمائے، وہ اپنی کتاب اصلاحی خطبات کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں، جی ہاں، فرشتے عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی ریاضت کرتے ہیں، اور یہ بات بھی صحیح ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کی یہ آیت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ نازل فرمائی۔ او محبوبہ، او پیارے، او لاڈلے نبی جناب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت کے آپ کے پروردگار نے، آپ کے پالنہار نے، اللہ رب العزت نے یہ کہا للملائکۃ، فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر ایک نائب بنانے والا ہوں، زمین کے اندر ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، قالوا، کہا فرشتوں نے، کیا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ میاں کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کر کے فتنہ پھیلائے، جو زمین میں جا کر کے فساد مچائے، جو زمین میں جا کر کے ہنگامہ کرے، ویسفک الدماء، جو زمین میں جا کر کے قتل و غارت کرے، جو زمین میں جا کر کے خون ریزی کرے، جو زمین میں جا کر قتل کا، مرڈر کے کام کو انجام دے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ یہ چاہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم تیری پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا اللہ میاں تو پھر بھی ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے۔ یہ جب اعتراض کیا، یہی اعتراض آج جو دین سے بیزار ہے، یہی اعتراض جو دنیا پرست ہے، یہی اعتراض جسے دین سے چڑ ہے، وہ کرتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ اللہ رب العزت نے، کیا ضرورت تھی کہ رب باری تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جبکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے موجود تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ اپنی کتاب اصلاحی خطبات کے اندر جواب دیتے ہیں، وہ جواب یہ ہے، جی ہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، فرشتے رکوع میں لگے ہوئے ہیں، جی ہاں فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھنا فرشتوں کا سجدہ کرنا کوئی کمال نہیں، فرشتوں کا رکوع کرنا کوئی کمال نہیں، فرشتوں کا سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنا کوئی کمال نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی صلاحیت کے اندر، فرشتوں کی کیپیسٹی کے اندر، فرشتوں کی طاقت، قوت، ہمت، جرأت کے اندر اللہ نے گناہ کا کوئی ثبوت نہیں رکھا، گناہ نام کی کوئی گنجائش نہیں رکھی، گناہ کی کوئی جگہ نہیں، نافرمانی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہذا اگر فرشتہ رکوع کرتا ہے، رکوع میں لگا رہتا ہے، کوئی کمال نہیں، سجدے میں لگا رہتا ہے، کوئی کمال نہیں، لیکن اگر یہی انسان سجدے میں لگا رہتا ہے، کمال کی بات ہے، یہی انسان رکوع میں لگا رہتا ہے، کمال کی بات ہے، یہی انسان سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، کمال کی بات ہے۔ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک اور مثال دوں کہ دیکھیں اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ بھیا بد نظری سے بچنا ہے، بد نگاہی سے بچنا ہے، غیر محرم پہ غلط نگاہ نہیں ڈالنا ہے۔ اب حکم اللہ کا آیا، حکم ماننے والے بندے دو ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو دیکھتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو دیکھتا نہیں۔ آپ کہیں گے جو بے اندھا ہے، جو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ اگر اس حکم پر عمل کر لے اس کا کوئی کمال نہیں۔ کمال جب ہے اللہ نے اس کو آنکھ دے رکھی ہے، پھر بھی وہ بدنگاہی سے بچتا ہے، تب یہ اس کے لیے کمال ہے، ورنہ اس کے لیے کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے
عبادت کیا ہے؟ عبادت چڑیے کا نام ہے۔ تو یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے دو جملہ دینے لگا ہوں۔ عبادت اوامر کو بجا لانا، عبادت نواہی سے اپنے آپ کو بچا لانا۔ عبادت انہی دو چیزوں کا مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 اوامر کا بجا لانا، نمبر 2 نواہی سے اپنے آپ کو بچا لانا۔ کیا مطلب؟ اوامر یہ امر کی جمع، نواہی یہ نہیں کی جمع۔ اگر آپ آسان بھاشا میں سمجھنا چاہیں، امر کہتے ہیں حکم کرنے کو، جہاں اللہ نے، رسول اللہ نے اور شریعت نے کہا یہ کام کرو، اس کو امر کہتے ہیں۔ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اسے جو ہے اوامر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا حرام خوری سے بچنا ہے، بدنگاہی سے بچنا ہے، برے نظر سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، اسے نواہی کہا جاتا ہے۔ اب پوری عبادت کا خلاصہ ہوا کہ اچھی بات پر عمل کر لینا اور بری بات سے رک جانا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اب مزید کرم اللہ نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کو اس کے لیے کچھ جگہ دی ہے اور کچھ وقت دیا ہے۔ کچھ جگہ ایسی دی ہے جس جگہ کے اندر ہمارے لیے اوامر پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نواہی سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال لیں آپ، مسجد۔ جو بندہ یہاں بیٹھ کر گالی گلوچ کرتا ہو، جو بندہ یہاں بیٹھ کر بے حیائی کی باتیں کرتا ہو، جو بندہ یہاں بیٹھ کر سگریٹ پھونکتا ہو، جو بندہ یہاں بیٹھ کر گٹکے چباتا ہو، اسی بندے کو اگر آپ مسجد میں بٹھا دیں وہ گالی بھی نہیں دے گا، وہ بندہ سگریٹ بھی نہیں پھونکے گا۔ غرض یہ کہ اس کے لیے مسجد میں عبادت کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو جس طرح اللہ نے ہمارے اور آپ کے عبادت میں آسانی کے لیے، گناہوں سے بچنے میں آسانی کے لیے جگہ دیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عبادت میں آسانی کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ وقت دیا ہے۔ اور ان اوقات میں سے ایک وقت ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے عبادت کرنے کو آسان کر دیا اور گناہوں سے بچنے کو بھی آسان کر دیا۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب اور کارن ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں دے کر یہ بتا دیا۔ اب آپ دیکھیں گے جو بندہ پورے سال مسجد میں نہیں آتا، جو بندہ پورے سال حرام خوری میں لگا رہتا ہے، جو بندہ پورے سال قمار بازی جوا کھیلنے میں لگا رہتا ہے، آپ اس بندے کو دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسجد کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ وجہ یہ تھی کہ ایک گناہ کرنے کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ اب چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو قید کر لیا ہے، شیطان کو اپنی جکڑ میں، اپنی پکڑ میں اور گرفت میں لے رکھا ہے اور شیطان بند ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب برغلا نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اب بہکا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔
تو یاد رکھیں، چونکہ میں نے کہا تھا یہ پوری تمہید جب آپ نے سن لے، اب آئے ہم اصل کی طرف چلتے ہیں۔ لبے لباب دینے لگا ہوں میں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دو کام ایسے ہیں، دو عبادت ایسے ہیں، دو کام ایسے ہیں جو ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ عبادت ایسی ہیں جس کو ہم اور آپ اگر وہ عبادت کرنا چاہیں تو صرف رمضان میں ہی کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 دن کا روزہ رکھنا، نمبر 2 رات کی تراویح پڑھنا۔ اگر آپ رمضان کے بعد روزہ رکھیں گے، وہ نفل روزہ تو ہو سکتا ہے، وہ نذر کا روزہ تو ہو سکتا ہے، وہ یوم عاشورہ وغیرہ کا روزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کا فرض روزہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر آپ رمضان کے بعد رات میں نفلیں پڑھیں، وہ صلاۃ التسبیح ہو سکتی ہے، صلاۃ التہجد ہو سکتی ہے، یا صلاۃ الشکر، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ المریض وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ اسے رمضان کی سنت تراویح کا نام نہیں دے سکتے۔ اس لیے آئیے ہم عہد کریں کہ رمضان کے اندر جو دن میں روزہ ہے اس کو بھی ہم پورا رکھیں گے، اور جو رات کی تراویح ہے ہم اس کو بھی پورا رکھیں گے، پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ روزہ فرض ہے، میں نے چونکہ آیات پڑھی ہے میں اس پر بات کروں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جن مہمان اعظام کو آپ کو سننا ہے میں ان کے لیے اپنی جگہ خالی کر دوں گا تاکہ وہ آئیں کرسی خطابت پر اور بیٹھیں۔ تو یاد رکھیں، ابھی خطبے کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کلام اللہ کی تلاوت کی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ سمجھیں گے، اور اس کے بعد میں مطلب اور اس کی جو تفسیر علماء کرام نے بیان کی ہے اس پر میں بات کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ورع و تقوی اور زہد کا پیکر بن جاؤ، تاکہ تم گناہ سے بچنے والے ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 1 تم پر روزہ فرض کیا گیا، نمبر 2 جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، نمبر 3 اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، تاکہ تمہارے اندر خشیت الہی آئے، تاکہ تمہارے قلب کے اندر، تمہارے جگر کے اندر، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ میں ان 3 باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ نے جو ہم سے اور آپ سے پیار کیا ہے، اللہ نے جو ہم سے اور آپ سے دلار کیا ہے، ہم سے اور آپ سے جو لاڈ کیا ہے، جو پریم کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ چاہتے یا امت محمد کہہ دیتے، اللہ چاہتے کچھ اور کہہ دیتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اس کے اندر اللہ کا پیار نظر آتا ہے، اللہ کا دلال نظر آتا ہے، اللہ کا لاڈ و پریم نظر آتا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ یاد رکھیں، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، باپ کا نام بکر ہے، بیٹے کا نام زید ہے۔ باپ کو پیاس لگی، بیٹے سے کہا او زید اٹھ میرے لیے جا اور ایک گلاس پانی لے کر آ، لیکن اسی باپ نے اپنے بیٹے زید سے یوں کہا، اے میرے بیٹے جان، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے لفظ جگر، اے میری جان،
تجھا اٹھ اور میرے لیے ذرا ایک گلاس پانی لے کر آ. آپ سب میں سے کہیں گے جی ہاں, جو زید مخاطب کرنے میں پیار نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن جب کہو میرے لگتے جگر, او میرے نور نظر, او میری جان, او میرے جگر کے ٹکڑے, جا میرے لیے گلاس پانی لے آ. اس میں پیار نظر آتا ہے, اس میں لاڈ نظر آتا ہے, اس میں دلار نظر آتا ہے. اسی طرح اللہ نے جب ہم پر آپ پر روزہ فرض کیا, ہمیں اور آپ کو ذمہ داری دی, تو اللہ نے پہلے اپنا پیار جتایا ہے, پہلے اپنا دلار جتایا ہے. اللہ نے کچھ اور مخاطب نہیں کیا, بلکہ کہا اے ایمان والو, او ایمان والو, جو ہم سے رشتہ ہے اللہ سے سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. اس ایمان والے رشتے سے اللہ نے مخاطب کیا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اب اس کے اندر دیکھیں, ایک تو اللہ نے فرضیت کا حکم بیان فرمایا, دوسرا اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا. میں آپ کو اس کے اندر بھی ایک عجیب نکتہ بتانے لگا ہوں. آپ سے کہا جائے مولانا آپ آئیں اور کرسی بنا کر کے بتائیں, ہم بیچارے مولوی پوری زندگی کتابوں میں کھپا چکے ہیں, پوری زندگی کتابوں کا پنا پلٹنے میں لگا چکے ہیں, ہم نے کرسی بنائی نہیں ہے, ہمیں پریشانی ہوگی. لیکن آپ نے کہا مولانا کیا بات ہے, اللہ نے آپ کو بھی ہاتھ دیا, اللہ نے اس مستری کو بھی ہاتھ دیا, جیسے اس مستری نے بنایا ویسے آپ بھی بنا دیں. تو دیکھیں یہ اللہ نے کہا, او ایمان والو, او اللہ کے بندو, ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے, لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے صرف تم پر روزہ فرض کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بھاری پن محسوس ہو, جس کی وجہ سے آپ کو اپنے اوپر بوجھ محسوس ہو, بلکہ یاد رکھنا تم سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں جن پر روزہ فرض کیا گیا تھا. اللہ نے یہ جملہ کہہ کر ہمیں تسلی دی, اللہ نے یہ جملہ کہہ کر ہمیں جرأت دی, سکت دی, طاقت دی, قوت دی, حکمت دی کہ دیکھو تمہارے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں, تمہارے لیے روزہ رکھنا کوئی مشقت کا کام نہیں ہے, بلکہ جس طرح پہلے لوگوں نے روزہ رکھا تھا تم بھی روزہ رکھ لینا. پھر اس آیت کے اندر اللہ نے آگے کہا, وہ بندے صرف حکم نہیں ہے, ہم نے جو تم کو حکم دیا ہے وجہ اس لیے ہے, وجہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تاکہ تمہارے اندر تحمل کا مادہ پیدا ہو جائے, تاکہ تمہارے اندر برداشت کا مادہ ہو جائے. اب اس آیت کو میں اگلی آیت آنے والے 26ویں پارے کی سورہ حجرات میں لے کر چلتا ہوں. اے اللہ, اگر تقویٰ اختیار ہو جائے گا کیا بینیفٹ ملے گا, کیا فائدہ ملے گا, ہمیں اس سے کیا سود ہوگا. اللہ نے کہا میرے بندو, اگر تم روزہ رکھو گے جیسا حکم دیا گیا ہے تم تقوی والے بن جاؤ گے. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا, اللہ کیا فائدہ ہوگا, تقوی والے بن جائیں گے تو کیا ہوگا. میرے رب نے کہا, میرے پالن ہاتھ نے کہا, میرے اللہ نے کہا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا, اگر تمہارے اندر زہد ہوگا, اگر تمہارے اندر ورع ہوگا, پرہیزگاری ہوگی, تمہارے اندر اللہ کا خوف ہوگا, ان اکرمکم, تو تم سب سے زیادہ معزز ہوگے, تم سب سے زیادہ عزت دار ہوگے. جب آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا, اب سوال یہ ہے روزہ فرض کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے بھائی, کب تک روزہ فرض کیا گیا ہے؟ جیسے نماز فرض ہے ہمیشہ, روزانہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے, تو کیا روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے؟ اللہ نے وہ بھی آسان کر دیا, ایام معدودات, ایام معدودات, سال کے 360 دن قمری تاریخ کے حساب سے ہر دن روزہ نہیں رکھنا. ایام معدودات, کچھ ہی دنوں کی بات ہے, پھر آپ کو کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, عیش موج جو کرنا آپ کیجئے, شریعت کے دائرے میں رہ کر, صرف کچھ دنوں کی بات ہے, ایام معدودات. اور آگے اللہ نے ہم پر محرم جانی یہ کی, عنایت یہ کی, ساتھ ساتھ لگا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بھائی یہ جو چند دنوں کے روزے رکھنے ہیں
اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے اور اس کے آیت کے بعد والا اگلا جملہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان والی آیت بتاتی ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا، وہ قرآن ایسا ہے جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن ایسا ہے جو واضح ہے، اوپنلی ہے، کھلی ہوئی ہے، اس کے بس کھلے ہوئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے مضامین آسان ہے، ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے۔ آگے فرمایا فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ، لہذا ہم میں سے، آپ میں سے، سارے مسلمانوں میں سے جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پالے، جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے میں موجود ہو فلیصم، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ آیت بتاتی ہے ایام معدودات، کچھ دن روزہ رکھنا ہے، سے مراد ہم کو رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور کے اندر جو روزہ کا حکم نازل ہوا تھا وہ یوم عاشورہ کا روزہ تھا، یعنی جو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے وہ روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ لیکن جب فمن شہید منکم الشہر فلیصم یہ آیت اتر گئی تو پھر اس آیت کا حکم، وہ جو حکم پہلے صلی اللہ کا چل رہا تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی چاہے تو وہ روزہ رکھے، جو چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ پھر میں پیچھے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کوئی سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے، اس یہاں سفر سے مراد یہاں سے آپ اثرگنج چلے جائیں، یہ سفر تو ہے لیکن اسے سفر شرعی نہیں کہہ سکتے۔ یہاں سے سلطان گنج چلے جائیں، بھاگلپور چلے جائیں، یہ سفر تو ہے لیکن سفر شرعی نہیں۔ اس سے مراد اتنا دور آپ اپنے یہاں سے جائیں جو 77 کلومیٹر کم از کم بنتے ہوں، تب وہ سفر اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ نے آپ پر مہربانی یہ فرمائی کہ آپ روزے کو موقوف کر دیں، بعد میں جب آپ سفر کو ختم کر لیں، سفر سے اطمینان پالیں، تب جا کر کے آپ روزہ رکھیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ بیمار ہیں، بیماری سے صحت مند ہو جائیں، آپ تندرست ہو جائیں، تب جا کر روزہ رکھیں۔ لیکن وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اگر تم میں طاقت نہیں ہو، اگر تمہارے اندر سخت نہیں ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو کہہ رہے ہیں ایک مسکین کو فدیہ دے دینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ حفظہ الرحمانی حفظہ اللہ نے، اور اسی طرح سے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنی اپنی تفسیر میں، ایک نے آسان تفسیر میں، دوسرے نے انوار البیان میں لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگ بیمار ہیں نہیں، جو لوگ پیری کی حالت میں ہیں، شیخی کی حالت میں ہیں، یعنی اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ پہلے چونکہ جوان لوگوں کو بھی یہ حالت تھی، یہ اجازت تھی کہ اگر وہ چاہے تو ایک دن کا فدیہ ادا کرے اور روزے سے وہ چھٹکارا پا لے، جو اس کی ذمہ داری ہے، جو روزے کی فرضیت اس پر لازم ہے وہ اس پر سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن صحیح تفسیر یہ ہے کہ اب اگر فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ مشکل نہیں کرنا چاہتے، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اب آپ کو چاہیے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی کبریائی بیان کرو اور ہدایت پر آ جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ لہٰذا اگر اب کوئی چاہے گا، ہٹا کٹا ہے، گھبرو جوان ہے، مستان ہے، پہلوان ہے، وہ چاہے گا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں فدیہ دے کر کے جان چھڑا لوں گا، تو بابا نا، آپ فدیہ دے کر کے نہیں چھڑا سکتے ہیں۔
اور چونکہ شروع میں اب آگے اس کے بعد کہا ہے لعلم یرشدون احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ جو اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے عجیب بات ہے. اللہ بہت پیار کرتے ہیں. میں نے شروع میں ہی کہا کہ اللہ نے ہم سے پیار والا جو اللہ سے مخاطب کیا اس کے بعد احکام نازل فرمایا. ایسا نہیں کہ بس روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے, رات دن روزہ رکھنا ہے, نہ ہم بستری کر سکتے ہو نہ خواہشات کو پوری کر سکتے ہو. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, آپ دن بھر روزہ رکھیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, رات کو تمہارے لیے روزے کی رات کو احل لکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے. لیلۃ الصیام روزے کی رات میں الرفث الی نسائکم اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا, جماع کرنا. اگر آپ بیوی سے ملنا چاہتے ہیں, ہم بستری کرنا چاہتے ہیں, اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہو, روزے کا مہینہ چل رہا ہو, پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ نے مہربانی کی. آپ دن میں روزہ رکھیں, رات میں آپ چاہیں بستری وغیرہ اور اپنی جو ہے خواہشات کو, اپنی چاہت کو آپ پوری کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اس لیے کہ آپ ان کے لباس ہیں, وہ تمہارے لباس ہیں. اس سے بہت ساری اس کے اندر تفصیلات ہیں. اگر میں ان کی تفصیلات میں اور ڈیٹیلز میں جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی. بس میں موٹی موٹی باتیں آپ سے کروں گا کہ ایک طرح سے سمجھیں وہ آپ کے عزت کے رکھوالی ہیں, وہ ہماری عزت کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم فرمایا, یہ جو ارشاد فرمایا تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو, خوب بچے چننے والی ہو, اس پر عمل کیا جا سکے. اللہ نے یہ جو ہم بستری کے حلال فرمایا ہے یہ اس لیے تاکہ نسل انسانی کے اندر اضافہ کیا جائے. اس سے پتہ چلا آج جو ہماری نوجوان نسل, آج وہ نئی شادی شدہ, نئی جو چھوڑا ہوتا ہے, وہ یہ جو کہتے ہیں پہلے ہم جو انجوائے کریں گے, پہلے ہم مزے کریں گے, جب وقت آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے. بچہ پیدا کرنا ہے, شادی کرنا ہے. اس سے مفسرین نے لکھا ہے اگر ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے, ہم ناجائز کام کر رہے ہیں, ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. کیوں کہ بچے کا پیدا کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں, آپ کے بس میں نہیں. کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یثبتهم ذکرا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ علیم ہے, اللہ قدیر ہے, وہ بچے دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے ہم جب من چاہے گا روک دیں گے, جب من چاہے گا ہم جو ہے چالو کر دیں گے, ہم جب من چاہے گا اس کو جاری رکھیں گے. نانا, یہ اللہ کے ذمہ ہے. وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. اب یہ آپ نے بستری کر لی, یہ کب تک رہے گا؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. یہ آسمان کی سفیدی سے لے کر کے جب تک کہ اسود من الفجر صبح صادق کا وقت نہ ہو جائے, جو کہ آج کل لگ بھگ 5 بجے کا ٹائم ہے. آپ مغرب بعد سے لے کر آپ صبح صادق تک یعنی 5 بجنے تک اب آپ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم پر عمل کر سکتے ہیں. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اور جب اتنا ہو گیا اس کے بعد اب رک جاؤ, اب روزے کی نیت کر لو, اب سحری کر لو. ثم اتم الصیام الی اللیل. اب آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے الصیام الی اللیل, رات تک, یعنی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے, جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے, اس وقت تک آپ کو روزے کو پورا کرنا ہے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون. اگر آپ روزے کی حالت میں, اگر آپ جو ہے مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں, اس میں آپ ہم بستری نہ کرنا. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اور آپ ان سے مباشرت نہ کرو, ان سے آپ جماع نہ کرو, ان سے آپ ہم بستری نہ کرو. کب؟ وانتم عاکفون فی المساجد, جبکہ آپ مسجد کے اندر اعتکاف کرنے
کرنے والے ہوں. یہاں پر میں آپ کو ایک مسئلہ اور مستنبط کر کے بتاتا ہوں. یہاں اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ آپ مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والے ہوں، جبکہ آپ مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والے ہوں. اللہ نے مسجد الحرام کا نام نہیں لیا، مسجد النبوی کا نام نہیں لیا، مسجد الاقصی کا نام نہیں لیا، جامع مسجد کا نام نہیں لیا. اس سے علماء نے، مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، یہ مسئلہ نکالا ہے مکھن بنا کر. یہ سمجھیں کہ آپ اگر کسی مسجد میں چاہیں، آپ مسجد کے اندر، کسی بھی مسجد کے اندر، خواہ اس میں جمعہ ہوتی ہو خواہ اس میں جمعہ نہ ہوتی ہو، آپ اعتکاف کرنا چاہیں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، جب آپ اعتکاف میں نہیں، آپ رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں. لیکن وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ آپ مسجد میں اعتکاف کرنے والے رہو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تو تم کو مباشرت نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ باتیں جو بیان کی جا رہے ہیں، یہ مسئلے جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں. یہ اللہ نے آپ کے لیے سیما بنایا ہے، یہ اللہ نے آپ کے لیے بارڈر بنایا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب آپ بغیر ویزے کے، بغیر اجازت کے، بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے اگر آپ اپنی باؤنڈری کراس کریں گے، پار کریں گے، عبور کریں گے، فلانگیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ کے لیے غیر قانونی ہوگا. نیم کے انوسار نہیں بلکہ نیم کے خلاف ہوگا، اصول کے خلاف ہوگا، قاعدے ضوابط کے خلاف ہوگا. لہذا آپ پر مقدمہ جاری کیا جائے گا، آپ کے لیے سزا سنائی جائے گی. ٹھیک اسی طرح سے اب اگر آپ نے یہ جو اللہ نے حدیں باندھ دی ہے، آپ دن میں روزہ شروع کیجئے، رات کو پوری کیجئے، رات آ جائے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ جب صبح صادق ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو جائے. اب آپ چاہیں ہم بستری کریں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن آپ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اگر آپ اللہ کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں، تو آپ ہم بستری سے رک جائیں. کیوں؟ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے سیمائیں طے کر رکھی ہیں، یہ اللہ نے بارڈر بنا رکھا ہے. اگر آپ اس کو کراس کریں گے، آپ سزا کے مستحق ہوں گے. یہی اللہ کا عدل ہے، یہی اللہ کا انصاف ہے. اب سوال یہاں پر جب اس کی آئی تو میں ایک اور جواب دیتا چلوں. جب اللہ کا یہی عدل، یہی انصاف، تو کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ضرور بھی ضرور اس کو جہنم میں ڈال دے کرے گا، ضرور بھی ضرور اس کو دوزخ میں چلے بھی کرے گا، یہ مطلب ہے؟ یہی اس کا یہ عرض ہے؟ نہیں. ایک مطلب یاد رکھیں، ایک ہے اللہ کا عدل اور ایک ہے اللہ کا فضل. یہ فضل کیا ہے؟ یہ عدل کیا؟ عدل کہتے ہیں انصاف، اور فضل مانیے آپ کو اگر عوامی زبان میں کہوں تو یہ ہے انعام، بخشش، ہدیہ، تحفہ، گفٹ، یہ ہے فضل. مثال لیجئے، آپ یہ مائک خریدنے جاتے ہیں، یہ مائک ہے 300 روپے کا. اگر آپ نے اس کو خریدا اور آپ کو خریدار نے 300 روپے لیا آپ سے اور آپ نے یہ مائک لے لیا، اس کو کہتے ہیں عدل، اس کو کہتے ہیں انصاف. لیکن آپ نے 300 کے بجائے آپ نے اس کو 400 دے دیا، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس پر فضل کیا، یا اس نے آپ سے بجائے 300 کے 200 میں آپ کو دے دیا، 250 میں دے دیا، اس نے آپ پر فضل کیا. اب یہ جو اللہ نے کہا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی سیما ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے بارڈر بنا رکھا ہے. بغیر لائسنس کے، بغیر ویزا کے، بغیر پاسپورٹ کے آپ اسے کراس نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کراس کر دیا تو اللہ کا عدل یہ ہے، آپ گناہ کے مستحق ہیں،
اللہ کا انصاف یہ ہے، آپ گناہ کے مستحق ہیں، آپ جہنم کے مستحق ہیں، آپ سزا کے مستحق ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو جہنم میں ڈال دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ عدل کیا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ نیائی کیا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو جہنم میں ڈالا نہیں، آپ نے یہ گناہ تو کیا، لیکن آپ کے اس گناہ کے بعد کوئی اچھا کام کیا یا کوئی کسی کام کو آپ نے انجام دیا اور اللہ کو وہ کام پسند آ گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو گناہ سے بچا لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ اگر آپ نے سیما لانگ دیا ہے، اللہ چاہے تو آپ پر ذو فضل عظیم ہونے کی وجہ سے آپ پر فضل والا بھی معاملہ کر سکتا ہے، اور عدل والا ہونے کی وجہ سے اللہ جو ہے آپ کے ساتھ انصاف والا بھی معاملہ کر سکتا ہے۔ كذلك يبين الله للناس لعلهم يتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح بھی جتنی آیت پورے ایک صفحے سے زائد میں پڑھ چکا ہوں ابھی آپ کے سامنے، ایک صفحے سے زائد جو میں نے پڑھا ہے، یہ آیتیں جس طرح پڑھی ہیں اسی طرح سے یبین اللہ آیاتہ للناس لعلهم يتقون۔ لوگوں کے لیے بولے تو ہندوؤں کے لیے بھی، مسلموں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، دنیا جہان کے ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر ویکتی کے لیے کذالک یبین اللہ، اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح ابھی بیان کیا، میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ نے اسے سنا، آیات ہی اپنی تمام آیات کو، اپنی تمام نشانیوں کو، وہ آیات جس کا تعلق عقیدے سے ہو اس کو بھی کھول کر بیان کرتا ہے، جس کا تعلق عمل سے ہو اس کو بھی اللہ کھول کر بیان کرتا ہے۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ رمضان کے اندر دو عبادت ہیں، دو عبادت اہم ہیں، اور وہ دو عبادت ایسے ہیں جسے ہم رمضان میں ہی پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں ہی کر سکتے ہیں۔ اگر غیر رمضان میں کرنا چاہیں گے تو ہم نہیں کر سکتے۔ نمبر ایک، دن کا روزہ، اس پر میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ نمبر دو، رات کی تراویح۔ ہمارے تبلیغی بزرگ احباب فرمایا کرتے ہیں کامیابی پورے دین پر عمل کرنے میں ہے، کامیابی، فلاح و کامرانی، سفلتا، سکسیسفل ہونا پورے دین میں کام عمل کرنے پہ ہے، ادھورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں روزہ بھی پورا رکھنا ہے۔ اگر کسی نے پورے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک بھوکا رہا، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، خواہشات سے رکا رہا، جماع ہم بستری سے رکا رہا، لیکن اب 1 منٹ بچنے کیا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر پانی پی لیا، 1 منٹ بچنے کیا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، ہم کہیں گے بابا اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس نے غلط کام کیا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہمیں روزہ پورا رکھنا ہے، تراویح بھی پوری پڑھنی ہے۔ آج ہمارے یہاں قریب میں مشن پور وغیرہ کے اندر بزرگوں سے، گاؤں کے ناناؤں داداؤں سے سنا کہ کچھ اہل حدیث کہنے والے اپنے آپ کو ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی تراویح تو 8 رکعت ہے، 20 رکعت پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو یاد رکھے میں کسی کو چھیڑتا ویڑتا نہیں۔ بریلوی کیا کر رہے ہیں مجھے کوئی لینا دینا نہیں، اہل حدیث کیا کر رہے ہیں مجھے کوئی لینا دینا نہیں، قادیانی شیعہ کیا کر رہے ہیں مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اپنے لوگوں میں بیٹھ کر
اپنے اسٹیج پر بیٹھ کر، اپنے جلسوں میں آ کر، اپنے پروگرام میں آ کر، اپنے منبر پر آ کر اپنی بات کرتا ہوں. مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، میں اس کو کھل کر بیان کرتا ہوں. جسے وہ بولتے ہیں کہ میں ایک آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے. میں ایک آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے. جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. میں اس سے بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہے. میں اس سے بات کر رہا ہوں جو اہل سنت والجماعت میں سے ہے. میں اس سے بات کر رہا ہوں جو حنفی ہے. میں اس سے بات کر رہا ہوں جنہیں ہم فخر سے کہتے ہیں جو دیوبندی ہے. اگر کسی غیر مسلم کو برا لگے، بابا میں ان سے بات نہیں کرتا. غیر سنت والجماعت کو برا لگے، بابا میں ان سے بھی بات نہیں کرتا. اگر حنفی کے علاوہ کسی غیر حنفی کو برا لگے، بابا میں ان سے بھی بات نہیں کرتا. اگر کسی بریلوی کو برا لگے، کسی اہل حدیث کو برا لگے، میں ان سے بات نہیں کرتا. میں اپنی مجلس میں بیٹھ کر، اپنے جلسوں میں بیٹھ کر، اپنے لوگوں میں بیٹھ کر اپنی باتیں بیان کرتا ہوں. میں اگر اپنے لوگوں میں اپنی باتیں بیان نہ کروں تو اور کہاں بیان کر. یاد رکھیں ہمارا موقف تراویح 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پر میں جو ہمارا جو اعتراض ہے، ہم اللہ کے نبی کے قول پر ہیں یا دوسرے اللہ کے نبی کے قول پر ہے، یہ بات بیان کروں گا. بقیہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ خواہ شمع خراشی ہو جائے گی اور نہ جانے کس کا پھر دل دکھے گا، پھر مجھے اس کا گناہ بھگتنا پڑے. بس ایک مثال دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ہم اپنی کرسی چھوڑ دیں گے، کسی اور مقرر کو آپ سنیں، کسی اور آپ نعت خواہ کو سنیں اور اس کے بعد ان کے نعت سے، ان کی تقریر سے آپ مستفیض ہوں. تو یاد رکھیں پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے 8 والے نبی کے طریقے پر یا 20 والے نبی کے طریقے پر. امی عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہم گئے امی عائشہ کے یہاں. امی عائشہ کی کنڈی ہلائی، دستک دی. امی عائشہ سے پوچھا امی جان، اماں جان، میری ماں، امت کی ماں، یہ بتائیے حضور کا عمل رمضان میں کیسا، حضور کا عمل غیر رمضان میں کیسا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، خلیفہ راشد اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی، آپ کے نور نظر بیان فرماتی ہیں میرے بیٹے حضور کا عمل ایسا، رمضان میں کچھ اور، غیر رمضان میں کچھ اور. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے حضور کا عمل بڑھ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ہم 8 والے کو بھی دیکھیں گے، ہم 20 والے کو بھی دیکھیں گے. یاد رکھیں ہمارے یہاں رات کی نماز غیر رمضان میں 4، رات کی نماز غیر رمضان میں ان کے یہاں بھی 4. ہمارے یہاں رمضان میں رات کی عبادت 5، ان کے یہاں رمضان میں رات کی عبادت 4. ہمارے یہاں جو غیر رمضان میں رات کی عبادت ہے، نمبر 1 عشاء کی 4 رکعت فرض، نمبر 2 عشاء کی 2 رکعت سنت، نمبر 3 عشاء کی 3 رکعت وتر، نمبر 4 8 رکعت تہجد. یہ 4 نمازیں ہمارے یہاں رات میں پڑھی جاتی ہیں. رمضان کے علاوہ مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں یہی نمازیں ہمارے یہاں رات کی عبادت 4 نہیں رہتی بلکہ رات کی عبادت 5 بن جاتی ہے. نمبر 1 عشاء کی 4 رکعت فرض، نمبر 2 عشاء کی 2 رکعت
سنت، نمبر 3 عشاء کی 3 رکعت وتر، نمبر 4 عشاء کے 20 رکعت تراویح، نمبر 5 8 رکعت تہجد۔ آپ ان سے پوچھیں جو لوگ 8 کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں رمضان میں بھی رات کی عبادت 4، غیر رمضان میں بھی رات کی عبادت 4۔ نمبر 1 4 رکعت عشاء کی فرض، نمبر 2 2 رکعت عشاء کی سنت، نمبر 3 1 رکعت یا 3 رکعت وتر، نمبر 4 8 رکعت تہجد یا تراویح۔ آپ کا دل کرے اسے تہجد کہہ دے، آپ کا دل کرے اسے تراویح کہہ دے۔ سامعین آپ خود سوچیں، آپ دیوبندی بن کر نہیں، ایک انسان بچ کر اللہ نے جو عقل سلیم دیا ہے آپ اس کو سوچیں، دیکھیں عبادت ہماری بڑی ہے یا عبادت ان کی بڑی ہے۔ میں نے جو مثال رکھا ہے ہر ذی عقل، ہر شعور والا، ہر سمجھ والا، ہر عقل والا، ہر مائنڈ والا، ہر دماغ والا یہ جواب دے گا او دیوبندیو تمہارا عمل بڑھ چکا ہے، او دیوبندیو تمہارے عمل میں اضافہ ہوا ہے۔ امی عائشہ سے پوچھا تھا، امی عائشہ نے بھی کہا حضور کا عمل رمضان میں غیر رمضان کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری عبادت بڑی ہے، پتہ چلا ہم حضور والے ہیں، وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کے علاوہ باقی تفصیلات ہیں ہمارے پاس، اور یاد رکھیں ہمارے یہاں تراویح 20 رکعت ہے، یہاں پر ایک ہی ساتھ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے 20 نہیں پڑھا، کم از کم جس نے 8 پڑھ لیا، کہ کسی نے اگر 20 سے کم پڑھ لیا کم از کم کچھ تو پڑھا، جس نے کچھ نہیں پڑھا اس سے تو اچھے ہیں۔ میں کہوں گا نا جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا وہ تو سے اچھے ہیں، جس نے کچھ پڑھا پورا نہیں پڑھا، جس نے کچھ پڑھا سب کچھ نہیں پڑھا وہ زیادہ گندے ہیں۔ وجہ یہ جس نے 1 رکعت بھی تراویح نہیں پڑھی اس بیچارے کو احساس ہے، اس بیچارے کو فکر ہے کہ بابا ہم نے تراویح نہیں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تراویح تھی وہ ہم نے نہیں پڑھی ہے، لہذا ہم تو بہت برے ہیں۔ لیکن جس نے پڑھا ہے کیا ہوا، نہیں پڑھے تو کیا ہوا، جو کچھ پڑھ بھی نہیں کرنا حکراست تو بڑھیا اچھے نا، میں کچھ نہیں پڑھ رہا، جماعت بہت نے کچھ پڑھی ہو دے کم سے کم، تو یہ نہیں آپ پورا پڑھیں۔ میں نے پہلے کہا آپ کو عبادت روزہ بھی پورا رکھنا ہے، رات کی تراویح بھی پوری پڑھنی ہے۔ کیوں؟ ہمارے اکابر کہتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں کامیابی پورے دین پر عمل کرنے میں ہے، کامیابی ادھورے دین پر نہیں۔ کیوں؟ مسلمان ہونے کے لیے قرآن کریم کی 6666 آیت میں سے ہر آیت پر ایمان لانا ضروری، لیکن کافر ہونے کے لیے ہر آیت پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام میں سے ہر انبیاء پر ایمان لانا ضروری، لیکن کافر ہونے کے لیے ہر نبی کا انکار ضروری نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے فقہ کا بھی اقرار کرنا ضروری، حدیث کا بھی اقرار کرنا ضروری، لیکن غیر مسلم کافر ہونے کے لیے کسی ایک کا انکار کر دینا بھی کافی ہے، ضروری نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے بھی پوری 20 رکعت تراویح پڑھنی ضروری ہے۔ اگر آپ 20 سے کم پڑھتے ہیں آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہے ہی نہیں، آپ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ بہرکیف وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور پیچھے سے اشارہ بھی آ چکا ہے کہ دوسروں کو بھائی موقع دیں، اس لیے میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتا ہوں۔ آئندہ کبھی وقت رہا اور زندگی باقی رہی، حیات باقی، ملاقات باقی، اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اب آپ جو ہے آپ آ کر کے ہم مستری کریں، آپ آ کر کے جمع کریں، آپ بیوی سے ملے جلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَلَا نَبَاشِرُوهُنَّ، لیکن ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اس کا موضوع سے تعلق نہیں، لیکن چونکہ آیت کے بیچ میں آ چکا ہے اس لیے میں آگے سمجھا رہا ہوں۔ فَلَا نَبَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا
وابتغوا ما كتب الله لكم، آپ اپنی بیوی سے امرستری کرو، یہ جائز ہے اب، لیکن شاد رکھنا وابتغوا ما كتب الله لكم، اللہ نے آپ کے لیے جو کچھ لکھ رکھا ہے، جو کچھ آپ کی قسمت میں طے کر رکھا ہے، آپ اس کو تلاش کریں، آپ اس کی جستجو کریں۔ اس آیت سے مفسرین نے استدلال کیا ہے، ہمارے اور آپ کا ہم بستری کا مقصد یہ ہونا چاہیے